بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مطالعہ قرآن۔ مطالعہ قرآن میں ہم عقیدہ قرآن پر، تاریخ قرآن اور تدوین قرآن پر تھوڑی سی مجھ سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و پاکیزہ و منزہ اور انسان کی ہدایت کے لیے ہے ایسی کتاب ہے جو انسان کی مکمل زندگی کی رہنما جو ہے وہ ہے قرآن مجید۔ خود قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے ایک معجزہ ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی بھی عیب اور نقص نہیں پایا جاتا۔ 1400 سال سے یا 1450 سال کے بعد بھی یہ کتاب جو ہے آج بھی اپنی شکل میں وہی ہے، اس میں کوئی بھی حرف کے برابر بھی اس میں چینجنگ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اسرا کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن انسان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اور رہبری بھی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں قرآن مجید میں ارشاد خداوند تعالیٰ ہے ھذا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب، یہ جو قرآن مجید ہے، انزلناہ الیک، یہ تم پر نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ یہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، یعنی کہ ظلمات سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائے۔ تو اس میں ساری ہدایت ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، اس کے آخر میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، اور حکم خدا سے خوب اور بہتر راستے کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، اندھیرے سے یعنی گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں انسان کے لیے حکم خدا کے مطابق بہترین راستے کی طرف رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ احادیث کے مطابق یہ قرآن مجید گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور نابینائی سے شفا کی طرف لے جاتا ہے، بینائی عطا کرتا ہے، تاریکی سے نور کی طرف نور عطا کرتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، اور ہر فتنے کی نشاندہی کرتا ہے اور فتنوں سے بچاتا ہے۔ اس میں تمام دین پوشیدہ ہے، تاکہ پورے انسان کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ کس طرح انسان کو عمل کرنا چاہیے اس کے بارے میں قرآن مجید ہدایت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ہمارے سامنے، جو صرف قرآن مجید فرقان حمید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید پر عمل کر کے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نمونہ عمل بھی موجود ہے کہ ہمیں کس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے، اور دوسری بات کہ کتابت میں کتاب کی شکل میں قرآن مجید کے احکام بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جو احکام ہمیں نہیں سمجھ میں آتے، یعنی کہ اس میں ہے تو مکمل احکام، لیکن جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتے تو وہ قرآن مجید کی وضاحت کرنے کے لیے احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کریمہ کو کیسے ہمیں سمجھایا تھا، جو کہ میں سے قرآن مجید کی تاریخ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کی تاریخ میں تدوین میں ہے ایک حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کتاب میں روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک 1,24,000 انبیاء ہیں،
دیکھیں جو کتاب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام اپنے بندوں کو دیتا ہے ڈائریکٹ خدا نے تعالیٰ تو ایک انسان کے پاس آ کر اسے احکام نہیں دے سکتا، اس کی ذات اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا بندوبست کیا تھا کہ وہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کریں۔ دیکھیں اس میں ایک کچھ سوال بھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیوں نہیں وہ کتاب بندوں کے حوالے کر دیا، ہر کسی کو ایک وحی نازل ہوتی اگر تو وہ اچھا ہوتا، انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں عرض کروں گا جیسے ایک سلیبس ہوتا ہے ہمیں پڑھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کتاب تو ہمارے پاس میڈیکل سائنس کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، اسلامیات کا ہو، یا کوئی بھی کتاب ہو، میتھمیٹک کا ہو، فزکس کا ہو، کسی بات کا بھی ہو، تو وہ کتاب تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کا استاد اسے وضاحت کے ساتھ ہمیں نہیں سمجھاتا۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان جو دنیا میں انسان ہے، ان سب کی ذمہ داری خداوند تعالیٰ کے ہاں ہے کہ وہ ہر انسان کی ہدایت کرے۔ تو اسی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کو صحف اور صحیفے اور کتابیں دے کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے مسند احمد بن حنبل کی جو روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ 1,40,000 ایک روایت ملتی ہے کہ اتنے انبیاء جو تھے وہ نازل ہوئے، جس کے لیے عوام کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے نازل ہوئے تاکہ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ جو نازل ہوئے ان میں سے جو پیغمبر تھے وہ 315 ایسے پیغمبر تھے جو کتاب لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے اب سب کے نام اور ڈیٹیل تو احادیث میں اور تاریخ میں تو اتنی نہیں ملتی، لیکن جتنا کچھ ملتا ہے وہ صرف اشارے ملتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ 10 صحیفے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، اور ان 10 صحیفوں کی وضاحت جو ہے وہ کہیں بھی حدیث میں اور تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی کہ وہ صحیفے کتب کس زبان میں تھے اور ان میں کیا کیا لکھا ہوا تھا، اتنا کچھ نہیں ملتا۔ صرف اتنا پتا ہے کہ 10 صحیفے کچھ روایت کے مطابق 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو پیغمبر ہوئے وہ حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بیٹے حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی یہ ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ کس زبان میں نازل ہوئے تھے اور ان صحیفوں میں کیا کیا لکھا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس یہ ہے کہ حال میں فلسطین میں ایک بحر مردہ میں غار کے کچھ مخطوطے ملے تھے، خط ملے تھے، کچھ کاغذات ملے تھے، اور ایک قوم ہے جو حضرت نوح نبی کی طرف منسوب کرتی ہے، حضرت نوح یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف، کہ یہ حضرت ادریس پر نازل ہوئے تھے۔ اور ان مخطوطوں میں، ان خطوط میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات جو ہے مکتوبہ یہود میں بھی نقل کی گئی ہے جو انجیل میں ہے، عہد جدید کا جو انجیل ہے اس کے بعد مکتوبہ یہود میں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ اشارے ملتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے صابیہ، یعنی جو اپنے آپ کو ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو حضرت نوح کا ماننے والا کہتا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم حضرت نوح کے پیروکار ہیں، اور چند سطروں میں ان کے پاس ایک موجود ہے جو صحیفہ کہا جائے، جو کہے جائے وہ موجود ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ چند سطروں میں جو خطوط ہیں یہ پہلے مکمل کتاب ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ چند صفحے ہمارے لیے چند سطر ہمارے پاس رہ گئی ہیں، اور ان چند سطروں میں جو لکھا ہوا ہے وہ صرف اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے ان میں، اس کے علاوہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ پہ بھی صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان پرانی کتابوں کے علاوہ جو کتابیں مسلمان جن پر عقیدہ معروف ہیں مسلمانوں کے یہاں، جن کے عقیدہ بھی رکھتے ہیں، کہ وہ 4 بڑی کتابیں جو ہیں یہ تھے جو میں نے بیان کی ہے، یہ صحیح تھے۔ اس کے بعد 4 ایسی کتابیں ہیں جن پر مسلمان کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی بڑی کتابیں ہیں، جن میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ یہ جو 4 کتابیں ہیں، ان 4 کتابوں میں سب سے پہلے تھوڑی سی وضاحت ان کی میں کر دوں
کہ جو توریت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، اور اس توریت کے ماننے والوں کا بھی کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ پر یک مشتہ یہ توریت کچھ لکھنیوں پر، کچھ پتھروں پر ایک ہی دفعہ میں نازل کی گئی ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ پر وقتاً فوقتاً نازل کیا گیا ہے۔ تو جو توریت نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ پر، وہ بھی 5 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ہے کتاب پیدائش، دوسری کتاب خروج، اور تیسری کتاب قانون، اور چوتھی کتاب اعداد و شمار، اور 5ویں کتاب تثنیہ۔ یہ 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جمع آوری نہیں کروائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کتاب پیدائش میں جو انہوں نے جمع کیا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے متعلق احکامات، اور دوسرا ہے کتاب خروج، ان پہ حضرت موسیٰ کی مکمل زندگی کے حالات اور ان کی قوم کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ درج ہیں، اور اس کے بعد کتاب قانون ہے، اس میں فکر اور زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں، اور چوتھی کتاب اعداد و شمار، اس میں قوم یہود اور ان کے جو مردم شماری ہوا کرتی تھی ان کے ہاں، کہ قوم کے افراد کی تعداد شمار کرتے تھے تاکہ کھانے پینے اور ان کے علاوہ جو مشکلات و تکلیفیں ہیں ان کو فیس کر سکیں، اس لیے وہ آدم شماری کرتے تھے یا مردم شماری کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے آدم شمار کے مکمل کتاب ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں جو کتاب تثنیہ ہے، تثنیہ کتاب میں جو ہے اپڈیٹ ہے، اب جو زمانہ گزر گیا ہے، نیا جدید زمانہ آیا ہے، تو ان میں کیا ہوتا ہے جو قانون ان کی شریعت کے بنے ہوئے ہیں تو ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں، چینجنگ کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں اسے۔ تو یہ 5 کتابیں ہیں، یہ نہیں کہ یہ جو 5 کتابیں ہیں ان میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک کتاب جو توریت ہے وہ نہیں ہے، یہ 5 کتابیں ہیں توریت کی، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس نے لکھی ہے، اور یہاں تک جو چلی آ رہی ہے توریت کس حال تک پہنچی ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ پر جو نازل ہوئی تھی وہ اصل نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے زبور۔ زبور کتاب جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اس کے ماننے والے کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے انجیل، جو انجیل کتاب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جمع آوری نہیں کروائی تھی، لیکن جو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے ڈیٹا جمع کیا، جو ان کی ہدایت تھی ان کو جمع کیا، پھر آج تک ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی۔ شروع میں کیا ہوا تھا کہ انجیل سب نے اپنی اپنی طرف سے جمع کرنا شروع کر دی تھی، تو 70 انجیلیں ٹوٹل جمع ہوئی تھی جو معتبر ہیں، یا اس سے بھی زیادہ۔ جب 70 انجیلیں، تو جو عوام تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم کس انجیل کو مانیں، کس پر عمل کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جمع کیا سب کو، اور ایک ساتھ جمع کر کے کہا کہ ان میں سے معتبر کون سی ہے۔ 70 انجیلیں پڑھی گئی، اور اس کے بعد کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے یہ 4 معتبر ہیں، جن کے نام میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ 4 معتبر ہیں، ان کے علاوہ جو انجیلیں تھیں ان کو رد کیا گیا۔ جو 4 انجیلیں آج تک چلی آ رہی ہیں وہ ہے ایک متی، اور دوسری مرقس، اور چوتھی لوقا، اور لوقا، اور 5ویں جو ہے یوحنا۔ یہ 4 انجیلیں جو ہے معتبر ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ تصدیق نہیں کی کہ ان میں جو موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے وہی بیان کیا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہی نازل ہوئی ان میں صرف وہی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو دسمبر 609 عیسوی میں نازل ہوا، جس کی پہلی آیت جو ہے وہ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سورہ الگ کی 5 آیات ہیں، ابتدا میں وہ نازل ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورہ نازل ہوئی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے آ کر اپنی بیوی یعنی کہ جناب بی بی خدیجہ کبریٰ کے پاس آئے اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور یہ سورہ میں نازل ہوئی ہے جس کی تعلیم اس نے مجھے دی، جس میں ایک پڑھنے کا ذکر ہے اور ایک طلب کا ذکر ہے، اس کے بعد طلب کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو قرآن مجید فرقان حمید حضرت محمد مصطفیٰ میں نازل ہوا یہ پہلی سورت تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے وقتاً فوقتاً حکم عائد ہوتے گئے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ابتداء اسلام میں بعثت کے بعد ہو چکے تھے ان کو جمع فرماتے تھے اور ان سے ان آیات کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات نازل ہوتی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جمع کر کے ان کو تعلیم دیتے گئے ان آیات کی۔ اور اس وقت تک جو نمازیں تھیں وہ نمازیں 2 ہوا کرتی تھیں اور معراج کے بعد یہ 5 نمازیں ہوئی، اس سے پہلے 2 نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ جو 2 نمازیں تھیں جب اس وقت تک جو آیات نازل ہو چکی تھی وہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے حوالے کرتے تھے اور جب آیات نازل ہوتی تھی نبی کریم ان کو تعلیم دیتے تھے تو اس وقت حضور کریم یہ بھی حکم فرماتے تھے کہ ان کو لکھ بھی لو اور ان کو یاد بھی کر لو۔ مسلمان انہیں لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی حفظ بھی فرماتے تھے۔ تو اسی طریقے سے 2 نمازیں جو ہوتی تھی ان میں بھی انہی آیات کا پڑھنے کا حکم تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انہی آیات کی ان نمازوں میں تلاوت کیا کرو۔ تو معراج کے بعد 5 نمازیں ہوئی۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم جیسے ہی قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے تھے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اسی مسجد میں جمع فرماتے تھے۔ ایک طرف مسجد اور عورتیں ہوتی تھیں اور دوسری طرف مرد، بیچ میں پردہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے وہ جتنی مردوں کو تعلیم دیتے تھے اتنی ہی عورتوں کو، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے لے کر یہی سیرت نبوی میں ملتا ہے کہ نبی کریم نے تعلیم کے حوالے سے جتنی مردوں کو اہمیت دی ہے اتنی ہی عورتوں اور خواتین کو اہمیت دی ہے۔ جیسے کہ عملی زندگی میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے سامنے نمونہ عمل تھے تو خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل حرم جو ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد 5 ہجری کا واقعہ ہے جو مشہور ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا اس کے 5ویں سال کی یہ بات ہے، یعنی بعثت کے 5واں سال تھا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ خود کو لیس کر کے اسلحے سے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع میں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے جب آ رہے تھے باہر نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے تو حضرت عمر کے ایک قریبی ساتھی نے حضرت عمر کو راستے میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جو رشتے دار تھا اس نے اسے بتا دیا کہ حضرت محمد صلی نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا جو اس کا رشتے دار تھا، لیکن یہ بات ظاہر نہیں کر رہے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ آپ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے بعد میں جائیں، پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کی بہن جو فاطمہ ہے وہ بھی اور اس کا شوہر بھی اسلام قبول کر چکا ہے، تو آپ ان سے کیوں کر رہے ہیں یہ جنگ؟ آپ پہلے دیکھیں تو صحیح اسلام کے بارے میں کہ اسلام ہے کیا اور جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے اس میں کیا ہے۔ تو یہ واپس لوٹے، حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے۔ جب بہن کے گھر گئے تو دروازے پہ دروازے پہ اس کو گھر سے ایک آواز سننے میں آئی جس آواز میں اس کو سکون اور راحت ملی۔ تو یہ مسلسل وہ آواز سنتے رہے اور کوشش کی کہ میں سمجھوں کہ یہ کون سی آواز ہے، لیکن آواز اتنی ہی زور سے نہیں تھی تو وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن پرسکون الفاظ تھے۔ تو تجربہ کیا حضرت عمر کی بہن نے جب دروازہ، حضرت بی بی فاطمہ نے جب دروازہ کھولا تو جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت کو قبول کرتی ہیں۔ تو جناب عمر کی بہن جناب فاطمہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ شرط ہے کہ آپ پہلے غسل کریں، وضو کریں، پاک ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے میں لاتی ہوں جو میں تلاوت کر رہی تھی۔ تو حضرت عمر کی بہن نے جو وہ آیات جو لکھی ہوئی تھی
وہ لا کے اس کے سامنے رکھی، جب حضرت عمر نے وہ پڑھی تو اسلام بھی قبول کیا اور ان آیات کے بدفعل فیض ان کو مانا بھی صحیح۔ اس کے بعد یہ بھی ایک معجزہ قرآن ہے کہ سننے کے بعد اپنا قرآن مجید اثر دکھاتا ہے، لیکن اس کو اس نظر سے سنا رہا ہے۔ اس کے بعد 10 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، مختصر میں بیان کروں کہ جب نبی کریم کی 10 ہجری میں رحلت ہوئی تو اس میں حضرت جبریل نازل ہوئے رحلت سے پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ یہ مکمل قرآن مجید تمام حفاظ کو اور تمام صحابہ کو جمع کریں، اور اس میں 2 مرتبہ ان کے سامنے یہ قرآن مجید تلاوت کرو۔ اب قرآن مجید کی جمع بھی کیسے ہو رہی ہے یا تدوین کیسے ہو رہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 2 مرتبہ اس قرآن مجید کو مکمل تلاوت کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ دیکھیں آپ کو جو قرآن مجید حفظ ہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سنیں اور دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی ایسی آیت ہے جو آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا جو ایسی آیت ہے جو آپ کو بھول گئی ہے تو 2 مرتبہ اس کی تلاوت کا سن لیں اور اس غلطی کو ختم کر دیں۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور اس زمانے میں اگر کسی کو کوئی چیز بھول بھی جاتی تھی تو حضور پاک کے پاس آتے تھے، لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک شخص تھا مسلمہ مرزا کے نام سے، جس نے دعویٰ کیا کہ نبی کریم کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تمام مسلمانوں کی فوج کو تیار کیا اور اس پہ حملے کرنے کا، اور پہلی بات کہ اس کو حکم دیا کہ آپ یہ دعویٰ نبوت چھوڑ دیں، آپ سے کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے، اگر ایسا کرتے تو ہم آپ سے جہاد کریں گے اور جنگ کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ بے شک آپ جہاد اور جنگ کریں گے۔ یہ شخص وہ تھا جو اپنی قوم کا سردار تھا، ایک اکیلا فرد نہیں تھا، اپنی قوم کا سردار تھا۔ جب اس کا حکم ایسا تھا یا اس کا یہ ماننا تھا اس کی قوم تو اس کو نبی ماننے پہ تلی ہوئی تھی کہ واقعہ نبی ہے، تو یہ اسلام کی ایک نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس لیے جب یہ جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کہتے ہیں، جب جنگ یمامہ ہوئی اس میں تقریباً 6000 مسلمان حافظ قرآن شہید ہوئے۔ جب 6000 حافظ قرآن شہید ہوئے تو مسلمانوں نے آپس میں مل کے اس میں حضرت عمر کی رہنمائی میں سب نے کہا کہ اگر ایسے جنگوں میں ہمارے مسلمان جو حافظ ہیں وہ شہید ہو گئے تو قرآن مجید بقایا امت پہ جو آنے والی امت ہے اس پر کیسے پہنچے گا؟ تو یہ تو شہید ہو جائیں گے ایسے تھوڑے تھوڑے ہو کر شہید مسلمان جو حافظ ہیں۔ تو حضرت عمر نے اور تمام مسلمانوں نے مل کر حضرت ابوبکر سے یہ عرض کی درخواست کی کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید کتابی شکل میں جمع ہوتا تھا، لیکن جو آیات جس نے لکھی وہ وہی میں تھی، اور جس نے یاد کر لیا اس کے پاس یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن مجید جو جمع کروایا ہے، کچھ روایت میں ملتا ہے کچھ روایت میں ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن مجید کی ہدایت کی تھی، لیکن جمع کر کے 1-2 گردوں میں پورا قرآن مجید جیسی کتاب کی شکل ہوتی ہے ایسے جمع نہیں ہوا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوا کہ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا وہ کیسے کرو، لیکن مسلمانوں کا اصرار تھا کہ یہ اب ضرورت ہے ہماری کہ اگر یہ جمع نہیں کریں گے تو آنے والی امت پر یہ قرآن مجید نہیں پہنچ پائے گا، تو یہ ہماری ضرورت ہے اس کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت اور تمام جو حفاظ سے ان کو جمع کیا گیا، اور حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت زید نے تمام حفاظ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ آپ قرآن مجید جس کے پاس جتنا قرآن مجید ہے وہ لے کے آئے، اور وہ سارے قرآن مجید لے کے آئے اور ان کو ایک ساتھ ملا کے دیکھا گیا کہ کس قرآن مجید میں کیا چیز کمی ہے۔ کسی صحابی کے پاس کوئی 1-2 آیات نہیں تھی، یا کسی کے پاس 1-2 سورے تھی، کسی کے پاس کچھ سورے تھے، ان کو جب ملایا گیا ان سب قرآن مجید کو دیکھا گیا کہ ایک قرآن مجید ایک کتابی شکل میں جمع ہوا۔ اور اس کے بعد جو قرآن مجید جمع ہوا تو اس کو پڑھا گیا، تمام حفاظ نے ان کی تلاوت کی۔ جب تمام حفاظ نے ایسی تلاوت کی تو سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جو رہ گئی ہو، اور اس میں ایسی بھی کوئی آیت نہیں جو اضافی ہو۔ تو یہ قرآن مجید حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہوا۔ اس کے بعد جنگ ارمینہ لگی، اور جنگ ارمینہ میں حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں حضرت عثمان غنی کے زمانے جو حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ
عنہ کے زمانے میں تھا وہ وہی قرآن مجید سرکاری نسخہ تھا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، لیکن یہی نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس تھا۔ چونکہ حضرت عثمان غنی خود بھی حافظ قرآن تھے، شاید اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ اس سرکاری نسخے کو اپنے پاس رکھے، لیکن جب ارمینہ سے یعنی روم کی جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں جب مسلمان گئے تو اس میں مسلمانوں کے ہاں ایک تھوڑی سی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی، اور اس بات پہ کہ کسی جماعت میں ایک پیش نماز جو جماعت کروا رہا تھا اس نے کوئی آیت پڑھی، اس میں زیر پڑھی یا زبر پڑھی یا کسی الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کی، تو پیچھے والے نے لقمہ دیا کہ یہ آیت اس طریقے سے ہے، تو اس حساب سے وہ آپس میں اس تھوڑی سی بات میں لڑنے لگے، بجائے کہ روم سے جنگ کرنے کے وہ آپس میں لڑ پڑے۔ جب واپس آئے ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے صلح کروا دی، مطلب کہ جھگڑا لڑائی وغیرہ زیادہ حد تک نہیں ہوا، لیکن جب واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی کہ سرکاری نسخہ ہونا چاہیے اور ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا ایک نہیں بلکہ روایت میں 7 نسخے تیار کروائے جو اسی قرآن مجید کو جو ہمارے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اسی کو دیکھ کر 7 نسخے جمع کروائے، اس کی تصدیق کی گئی، پھر 7 نسخے تمام حفاظ میں پڑھے اور ان کی تصدیق کی مسجد نبوی میں رکھے گئے۔ اس کے بعد وہ مختلف ممالک میں بھیجے گئے اور رسم الخط قرآن مجید کا جو ہے وہ بھی تب بنانا کہ سرکاری رسم الخط صرف یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں ان پر اعراب پر کام ہوا، جس میں سب سے پہلے ابو الاسود دوئلی نے کام کیا کہ ابو الاسود دوئلی نے ایک حافظ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا جاتا ہوں، اب ان پہ اعراب جو اس نے کیسے اعراب ہو، تو ابو الاسود دوئلی نے کہا کہ میں جب کوئی آیت پڑھوں تو آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، جیسے اب اس کا پہ زبر ہے تو میرا جو منہ کا اوپر والا جبڑا ہے اوپر کی طرف ہوتا ہے، جس میں اوپر کی طرف مائل ہو اس الفاظ کے اوپر زبر، اس حرف کے اوپر نقطہ دینا، اور جس میں جیسے بی، اب اس میں نیچے والا جبڑا نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس الفاظ کے نیچے نقطہ دینا، اور جس میں گولا یا اختیار کرے اس کے آگے نقطہ دینا۔ جو اوپر نقطہ دیا گیا اس کے 2 شاگردوں نے ان نقطوں کے ذریعے سے زیر، زبر اور پیش تشکیل آئی۔ اس کے بعد جب اس کے 2 شاگرد ابو الاسود دوئلی کے 2 شاگرد تھے جس میں یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی شکلیں بنائیں، پہلے نقطوں میں یہ تھے لیکن نقطے بھی ایک شکل تھا کہ حرف کا نقطہ، پھر اس حرکت کا نقطہ، زیر زبر پیش کا نقطہ، یہ بہت مشکل تھا، 2 3 کلر ہوں تب پتہ چلے کہ قرآن مجید لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے۔ تو یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے مختلف موقعوں میں ان زیر، زبر، پیش، شد، مد اور جزم اور ان کی علامات و علامات آہستہ آہستہ ایسے وجود میں آتی گئی، اور ہمیں سمجھانے کے لیے آج یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ہاں جو موجود ہے، جس کی 114 صورتیں ہیں اور 7 منزلیں 30 سپارے ہیں، اور اس میں مکی اور مدنی جو آیات صورتیں ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں، وہ اس زمانے کی یہ محنت اور مشقت تھی جس کی جمع آوری تھی، اس کے بعد یہاں قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہو کے ملا ہے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو مکمل سمجھ میں آیا ہوگا، اور مزید لیکچر اور اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم۔